الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام ناظرین اعظام، سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ سب کو رمضان کا یہ مقدس مہینہ مبارک ہو. اللہ رب العزت ہمارے اس رمضان کے مہینے کو قبول فرمائے، ہمیں اس مہینے میں نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اس رمضان کو مقبول رمضان بنائیں اور مغفرت کا ذریعہ بنائیں. میرے دوستو، ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہم قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، اور قرآن کریم کی تفسیر رمضان کے مقدس مہینے میں ہم پڑھیں گے اور سنیں گے. میرے دوستو، قرآن کریم کو ایک گہرا تعلق ہے رمضان کے مہینے سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا. نہ صرف قرآن کو بلکہ گزشتہ نبیوں پر جتنی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے، خواہ وہ حضرت ابراہیم کے صحف ہوں یا تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں کو اللہ نے اسی مقدس مہینے کے اندر نازل کیا ہے. اس لیے مسلمان کثرت سے اس مہینے میں قرآن کریم کو پڑھتے، سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے دوستو، گزشتہ کل کینیڈا کے بعض احباب نے تراویح کے متعلق یہ مسئلہ دریافت کیا کہ مفتی صاحب، اگر مسجد میں تراویح چل رہی ہو اور ہم لائیو اور آن لائن کیا تراویح کی اس جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے تراویح کے متعلق کچھ مسائل کو اپنے کل کے بیان میں بیان بھی کیا تھا. اس میں نے تراویح کے متعلق کچھ مسائل بیان کیے. اس میں شاید میں نے اس مسئلے کی وضاحت نہیں کی. دیکھیے، جماعت میں شریک ہونے کے لیے اتصال کو علماء نے شرط قرار دیا ہے کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اتنا فاصلہ ہو جماعت کے درمیان یا لوگوں کے درمیان کہ وہاں سے سواری گزر سکتی ہو، تو پھر علماء نے نماز وہاں پر اس آدمی کی نماز کے عدم جواز کے متعلق فیصلہ دیا ہے. اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی. آپ
آن لائن گھر میں رہ کر لائیو اگر مسجد کی تراویح میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے گھر میں حافظ قرآن ہیں لیکن اس حافظ قرآن کو تراویح میں لقمہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا ہم قرآن کریم کو دیکھ کر تراویح میں سن سکتے ہیں اور پھر غلطی آنے پر اپنے اس امام کو غلطی پر متنبہ کر سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ تو حنفیہ کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والوں کے لیے یہ مسئلہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا یہ عمل کثیر اور تعلیم اور تعلم سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ ہو جائے گا، جس کے ذریعے عمل کثیر کے ذریعے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ آدمی قرآن دیکھتے ہوئے لقمہ دے گا تو چونکہ یہ آدمی نماز سے خارج ہے، اگر امام اس آدمی کے لقمے کو قبول کر کے پھر آگے چلے گا تو ایسی صورت میں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے دیکھ کر قرآن کریم کو پڑھنے کی بھی ہماری فقہ کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو گزشتہ بعض احباب نے مجھے فون پر پوچھے تھے، میں اس کی وضاحت ضروری سمجھا، جو اس کی وجہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت میں نے کر دی۔ میرے دوستو، ہم نے کہا تھا کہ ہم آج سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ قرآن کریم کو ایک خاص تعلق ہے اس مہینے کے اندر۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فضل کلام اللہ، کہ اللہ کے کلام کی فضیلت علی سائر الکلام کخلق اللہ علی الخلق، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے اس پاک کلام کو اس مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے۔ میرے دوستو، سورہ فاتحہ کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر اس سورت کی بہت بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں ضروری قرار دے دیا تاکہ بندہ قرآن کریم کے اس سبق کو، اس سورت کو ہر رکعت میں دہراتے رہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کے متعلق جو باتیں ہیں، ایک دن میں یہ باتیں غالباً مکمل نہیں ہوگی، میں رفتہ رفتہ اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر سب سے پہلے کس کے ذریعے بیان کی جائے گی؟ تفسیر کے معنی ہیں قرآن کے معانی اور اس کے مفاہیم کو کھول کھول کر سمجھانا اور اس کی وضاحت کرنا۔ تو قرآن کریم کی تفسیر سب سے پہلے کس کے ذریعے بیان کی جائے گی؟ قرآن کریم کی ایک آیت کبھی ایسی ہوتی ہے کہ اس آیت کے معنی آسانی سے سمجھ نہیں سکتے، تو قرآن کریم کی دوسری آیت اس آیت کی وضاحت کر دیتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے گی۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، خود قرآن کریم کے ذریعے ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بعض آیتوں کو بعض کے ذریعے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ کا سہارا لیں گے، اس لیے کہ نبی کریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر خود قرآن کریم نازل ہوا، اور جس ذات مبارکہ کے اوپر قرآن نازل ہوا اس ذات مبارکہ سے زیادہ قرآن کریم کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کریم کی تفسیر دوسرے نمبر پر احادیث مبارکہ کے ذریعے کی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہم حضرات صحابہ کرام کے اقوال کا سہارا لیں گے،
اس لیے کہ صحابہ کرام وہ مقدس شخصیات ہیں، صحابہ کا گروہ وہ مقدس گروہ ہے جنہوں نے براہ راست نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خلاصہ کائنات، رحمت دو عالم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی علوم کو براہ راست سیکھا ہے، اخذ کیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے اقوال کا ہم تیسرے نمبر پر سہارا لیں گے۔ اور پھر صحابہ کرام میں خصوصیت سے اللہ رب العزت نے فن تفسیر میں جن صحابہ کو مہارت عطا فرمائی تھی ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی سب سے فائق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو صحابہ میں وہ جزوی فضیلت حاصل ہے کہ آپ قرآن کریم کے ماہر ہیں۔ صحابہ علم تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع ہوتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، خود ابو وائل حضرت شقیق کی روایت ہے، دوسری جلد کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے صحابیوں، تم جانتے ہو کہ میں اس وقت قرآن کریم کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا اور کسی صحابی نے ان کی اس بات کی تردید نہیں کی، ان کے اس قول کو رد نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو علم تفسیر میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، قرآن کا علم سیکھو 4 لوگوں سے، اور پھر اللہ کے نبی نے فبدأ بابن مسعود، ابن مسعود کا نام اللہ کے نبی نے سب سے پہلے لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن مسعود کو علم تفسیر میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ بخاری شریفی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں، تم جانتے ہو کہ میں قرآن کریم کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہ جانتا ہوں کہ این نزلت فی من نزلت، کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ مجھے ہر آیت کے بارے میں یہ پتہ ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کا مجھے اس سلسلے میں ایسا علم نہ ہو۔ قرآن کریم کا مجھے ہر آیت کا یہ علم ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی۔ غرض اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے نمایاں مقام حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس وقت عمر 10 سال کی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں تہجد کے وقت اٹھے، اور آپ جب استنجا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک لوٹے میں پانی رکھا ہوا تھا۔ آقا نے پوچھا کہ رات کے وقت میری ضرورت کے لیے کس نے یہاں پر پانی رکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، چھوٹے سے بچے تھے، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے یہ پانی رکھا ہے۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے اور آپ نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی، اللہم علمہ التأویل، اے اللہ آپ ابن عباس کو تفسیر کا علم عطا فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور اللہ نے حضرت ابن عباس کو علم تفسیر میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ ترجمان الامہ کے نام سے حضرات صحابہ میں مشہور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی
جب اپنے کیبنٹ کے ممبروں کو مشورے کے لیے جمع کرتے تھے، اپنے وزراء کو، تو ان مشورہ کرنے والے جہاں صحابہ کو آپ جمع فرماتے تھے، وہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اپنی اس مجلس شورا میں آپ بٹھاتے تھے۔ بعض صحابہ نے یہ اعتراض کیا، لنا ابناؤنا ولکم ابناؤکم، اس بچے کی طرح تو ہمارے بھی بہت بچے ہیں، خود آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی اللہ نے ایک نمایاں مقام عطا کیا، آپ اس طرح آپ سب بچوں کو اس مجلس شورا میں بٹھاتے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ اس چھوٹے سے بچے کو آپ اس مجلس شورا میں بٹھاتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرات صحابہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اہل حل و عقد، ان سے یہ فرمایا کہ اے لوگو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس آیت کے اندر اللہ نے کس راز کو بیان کیا؟ صحابہ نے کہا کہ اس آیت کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ لوگوں مکہ فتح ہوگا اور لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے، یہ اللہ نے اس صورت کے اندر راز بیان کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خاموش بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر کی نگاہ ابن عباس پر پڑی اور ان سے یہ سوال کیا کہ ابن عباس بتاؤ کہ اللہ نے اس صورت کے اندر کیا راز بیان کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ نے اس صورت کے اندر یہ راز بیان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اب وہ مقصد مکمل ہو چکا ہے، اسلام غالب آ چکا، لوگ دین اسلام میں گروہ در گروہ داخل ہو جائیں گے۔ جب آقا کی بعثت کا یہ مقصد مکمل ہو جائے گا تو اب اللہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے گا، اس میں نبی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہی وہ خصوصیت ہے اس بچے کی، جس کی وجہ سے میں اس بچے کو اپنی اس مجلس شورا میں بٹھاتا ہوں۔ تو علم تفسیر میں دوسرا مقام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ چوتھے نمبر پر تابعین، جس میں حضرت حسن بصری، ابن سیرین اور اس جیسے بڑے کبار تابعین ہیں، ان کے اقوال کا تفسیر کے اندر سہارا لیا جاتا ہے۔ پھر تبع تابعین اور پھر حضرات علماء کرام نے جو تفسیریں لکھی ہیں ان کا سہارا تفسیر کے اندر لیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، سورۃ فاتحہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 114 سورتیں، 114 کتابیں، اللہ رب العزت نے 114 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ان 114 آسمانی کتابوں کا جو خلاصہ ہے، اللہ نے 4 بڑی کتابوں کے اندر اس خلاصے کو شامل کر دیا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ ان 4 کتابوں کے اندر اللہ نے ان 114 سورتوں کا خلاصہ بیان کر دیا، اور پھر تورات کے، انجیل اور زبور، ان 3 کتابوں کا جو خلاصہ تھا، اللہ رب العزت نے ان 3 کتابوں کے خلاصے کو قرآن پاک کے اندر شامل فرما دیا، اور پھر اس پورے قرآن کریم کے جو مضامین تھے اس کا جو خلاصہ تھا، اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر اس پورے قرآن کے مضامین کو اللہ نے شامل فرما دیا۔ اور پھر سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے، اس کے جو مضامین ہیں، اللہ رب العزت نے ان تمام مضامین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ایک چھوٹی سی اس آیت کے اندر، اس بسم اللہ کے اندر اللہ نے سورہ فاتحہ کے مضامین کو بیان کر دیا۔ بلکہ علماء نے ایک عجیب و غریب بات لکھی کہ بسم اللہ کا جو پورا خلاصہ ہے، اللہ نے اس بسم اللہ کے مضامین کو بسم اللہ کی با کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ ام القرآن ہے، پورے قرآن کی اصل ہے۔
اللہ نے قرآن کریم میں جو مفصل مضامین بیان کیے ہیں اس کا خلاصہ اس چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ کے اندر اس مضامین کو بیان کر دیا۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے لوگو، جب تم قرآن کریم کو پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ میرے دوستو، شیطان ہر کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی اچھا کام کرنے جاتا ہے تو شیطان رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے اور شیطان ہمیں اس نیک کام سے روک نہیں سکتا۔ جیسے ہم کسی محل میں یا کسی علاقے میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور پھر اس محل کے باہر اگر کتا بیٹھا ہوا ہو تو ہم پہلے وہاں پر ایک پتھر مارتے ہیں تاکہ وہ کتا اس جگہ سے ہٹ کر چلا جائے اور ہم آسانی سے محل میں داخل ہو جائیں۔ اسی طرح جب ہم قرآن کریم کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ کر ہم شیطان پر حملہ کریں تاکہ شیطان ہمیں اس اہم کام سے اور ایک نیک کام سے نہ روک سکے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا واجب ہے، کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت سے اللہ حکم دیتا ہے، امر کا صیغہ ہے فاستعذ باللہ، اے لوگو اعوذ باللہ پڑھو۔ چونکہ یہ امر کا صیغہ ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا واجب ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز بسم اللہ ہی سے کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اعوذ باللہ کا پڑھنا واجب ہے۔ بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے؟ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ہی آیت ہے یا نہیں ہے؟ دراصل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی ایک آیت تو ہے، اور سورہ نمل کی آیت انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کا یہ جز ہے اور قرآن کریم کی یہ آیت ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی یہ آیت نہیں ہے۔ لیکن سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ ہی کی آیت ہے اور سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ گویا امام شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ میرے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور سورہ فاتحہ کا جز ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہوں گی۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، تیسری آیت الرحمن الرحیم، چوتھی مالک یوم الدین، پانچویں ایاک نعبد و ایاک نستعین، چھٹویں اہدنا الصراط المستقیم، ساتویں آیت امام شافعی فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 2 آیتیں مل کر امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک آیت ہے۔ تو اس طرح امام شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہوئی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، وہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کی آیت تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم ایک الگ آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک الگ آیت ہے۔
امام شافعی نے ان دونوں کو ایک آیت قرار دیا، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ 2 آیتیں ہیں، ایک نہیں ہیں۔ بہرحال دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ اب جب بسم اللہ سورہ فاتحہ ہی کا جز ہے، تو اب نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیسا ہے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا نماز کے اندر فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یہ سیدنا امام شافعی کا مسلک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں 2 روایتیں منقول ہیں، اور حضرات فقہا جو ہیں وہ اس سلسلے میں ان کی 2 رائے ہیں۔ امام طحاوی علیہ الرحمہ اور فقہا کا ایک گروپ یہ فرماتا ہے حنفیہ کا کہ بسم اللہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ نماز میں آہستہ، بلکہ قرآن کریم جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو آہستہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے، سنت ہے۔ لیکن فقہا کا دوسرا گروپ جس میں علامہ حلبی منیت المصلی کی جنہوں نے شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرض کی 2 آیتوں اور سنت، نفل اور وتر کی تمام رکعتوں کے اندر بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی انسان بسم اللہ کو پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن فتویٰ یہ ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، اور یہی مفتہ بہ قول ہے۔ بسم اللہ امام شافعی کے نزدیک پڑھنا ضروری ہے، اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل بھی فرماتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، لیکن اور حنفیہ کا بھی یہی مسئلہ کہ پڑھنا چاہیے، لیکن آہستہ پڑھنا چاہیے یا زور سے پڑھنا چاہیے۔ پھر ان حضرات کے درمیان اختلاف ہوا، بلکہ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ دراصل یہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے یہ سوال کیا کہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا بنیہ هو محدث، بیٹے یہ بسم اللہ کا پڑھنا ایک بدعت ہے، اور ان کی جو حدیث ہے اس حدیث میں 3 طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مغفل کی حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان، کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے، حضرت ابو بکر کے پیچھے، حضرت عمر کے پیچھے اور حضرت عثمان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، لیکن میں نے ان کو کسی کو بھی یہ الحمدللہ ہی سے الحمدللہ ہی سے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے سنا، میں نے کسی کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ نماز کا آغاز الحمدللہ ہی کے ذریعے کرتے تھے۔ اس سے امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کو نہیں پڑھنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن بعض روایتوں میں انہیں کہ یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ بسم اللہ پڑھتے تو تھے لیکن زور سے نہیں پڑھتے تھے۔ اسی کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے آہستہ، زور سے پڑھنا نہیں چاہیے۔ لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ وہ اس مسئلے میں منفرد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ امام ابو شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کے جب پڑھی جائے تو اس موقع پر بسم اللہ کا زور سے پڑھنا امام شافعی کے نزدیک ضروری ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کے پہلے جو بسم اللہ پڑھا جائے گا وہ آہستہ پڑھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم کسی سورت کی ابتدا کریں گے سورۃ البراءہ کے علاوہ
اس موقع پر بھی سیدنا امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس سورت کی ابتدا آپ نہیں کرتے بلکہ درمیان سے کہیں آپ پڑھتے ہیں تو اس موقع پر بسم اللہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بسم اللہ کے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اسی طرح جب آپ کسی جانور کو ذبح کریں تو اس ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی جانور کو ذبح کرے اور ذبح کرتے وقت وہ بسم اللہ نہ بھی پڑھے تب بھی وہ جانور کا ذبیحہ حلال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اگر اس ذابح نے، ذبح کرنے والے نے بھول کر اللہ کا نام لینا اس جانور پر بھول گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا یہ ذبیحہ حلال ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان یذبح علی اسم اللہ، اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتا ہے، سم او لم یسمی، چاہے وہ اللہ کا نام لے یا چاہے نہ لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام ابو شافعی نے اسی حدیث کی بنیاد پر انہوں نے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا کہ چاہے نام جان بوجھ کر چھوڑ دے یا چاہے نام لینا بھول گیا ہو، دونوں صورتوں میں مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر وہ بھول گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ جانور حلال ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیتا تو یہ عذر شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں اس جانور کا ذبیحہ، اس آدمی کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ نے تین اپنے ناموں کو بیان کیا ہے۔ ایک تو اللہ کا ذاتی نام ہے اور دو اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ کے رب العزت نے اپنے ان تین ناموں کو بسم اللہ کے اندر شامل فرمایا ہے۔ یہاں پر ملحدین نے اور دشمنان اسلام نے خاص طور پر کچھ زمانہ پہلے پنڈت دیانند سرسوتی جو آریہ سماج کے ایک بہت بڑے پنڈت تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ستیانند پرکاش۔ اپنی اس کتاب کے اندر انہوں نے 14ویں باب کے اندر قرآن کریم کی الحمد سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کی ہر آیت کے اوپر کچھ نہ کچھ پنڈت نے اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر بھی ایک اعتراض کیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پنڈت جی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ نے اپنی کتاب میں اگر اس کو شامل کیا ہے تو اللہ اس کے ذریعے خود اپنی تعریف فرماتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور جو آدمی خود اپنی تعریف کرتا ہے وہ معاشرے میں بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جب اپنی تعریف اس میں کی ہے اور اللہ خود اپنی تعریف نہیں کرتا اپنی زبان سے، اس لیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ بندوں کا بنایا ہوا ایک کلام ہے۔ اللہ نے حضرات مفسرین کو، علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ پنڈت جی کے مقابلے کے لیے اللہ نے دارالعلوم دیوبند کے محتمل حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو اور آپ کے شاگرد رشید حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ، ان دونوں کو ان کے مقابلے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا اور انہوں نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سورہ فاتحہ، اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ دیکھیے، جب ایک ٹیچر، استاد اپنے کسی شاگرد کو خط لکھنے کا طریقہ سکھلاتا ہے
یا باپ اپنے بیٹے کو خط لکھنے کا سلیقہ سکھلاتا ہے، وہ شروع میں یہ کہتا ہے کہ اگر استاد کے نام خط لکھنا ہو تو یہ لکھو کہ استاد محترم، میرے مشفق استاد۔ تو اب استاد جب بچے کو خط لکھاتے وقت یہ جو الفاظ کہتا ہے، استاد محترم، میرے مشفق استاد، تو ان الفاظ کے ذریعے استاد اپنی تعریف نہیں کر رہا ہے بلکہ بچے کو خط لکھنے کا طریقہ سکھلا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ اور بسم اللہ کے ذریعے بندوں کو مانگنے کا ایسا سلیقہ سکھلایا ہے کہ اگر بندے اس انداز میں خدا تعالیٰ سے مانگے کہ اور سوالی اس انداز سے سوال کرنے کے لیے آئے گا تو پھر اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے یہ بندوں کو سکھلانے کے لیے سورہ فاتحہ اس انداز میں بیان کی اور اس میں اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اس میں پہلا لفظ ہے اللہ۔ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی، میں نے لوگوں، تم کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو لفظ اللہ سے خالقیت کی طرف اشارہ ہے۔ الرحمن، الرحیم، یہ دو صیغے ہیں۔ لفظ رحمان سے اشارہ اس طرف ہے کہ اے لوگوں میں نے تم کو پیدا کیا دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر میں نے تمہاری زندگی کے اسباب بھی پیدا کیے، تمہارے جینے کا سامان بھی پیدا کیا اور تمہاری معاش کا انتظام فرمایا۔ اور الرحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن آخرت میں انہی لوگوں پر رحم کروں گا جو میری اطاعت کر کے اس دنیا میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو الرحمن سے معاش کی طرف اشارہ ہے اور الرحیم سے معاد کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے آپ جیسے جو کام آپ کریں، مثلا اگر آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس موقع پر اسی کے مناسب فعل کو نکالیں۔ اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اگر آپ کپڑے پہنتے ہیں تو کہ البس بسم اللہ، آپ اگر میں اللہ کے نام سے پہنتا ہوں۔ اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو کہ آکل بسم اللہ، یعنی ہر کام میں آپ اپنے تمام امور میں ہر کام کے اندر اللہ کی استعانت اور اللہ کی معیت اور اس کے تعاون کے ذریعے اس کام کو کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اخطأ، کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو قدم قدم پر ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کی تلقین فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں بسم اللہ ہر موقع پر پڑھنا چاہیے، جو کام ہم شروع کریں بسم اللہ ہی کے ذریعے پڑھنا چاہیے۔ میرے دوستو، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں۔ حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر سورہ فاتحہ کے 25 نام بیان کیے ہیں۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی معرکۃ الآراء تفسیر قرطبی کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کے 12 نام بیان کیے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے جہاں بہت سے نام ہیں ان میں سے کچھ ناموں کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ، جیسا اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے کہ اس سے نماز کی بھی ابتدا ہوتی ہے اور اسی سورت کے ذریعے اللہ نے اپنے پاک کلام کا آغاز فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس لیے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس میں ہر زہر سے، ہر بیماری سے، اللہ نے اس سورت کے اندر ہر بیماری سے شفا رکھی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔
مشہور واقعہ ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے۔ آپ ایک علاقے میں پہنچے حضرات صحابہ، تو صحابہ نے ان علاقے والوں سے یہ فرمایا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیجیے، آپ ہماری ضیافت کریے۔ تو شہر والوں نے، اس بستی والوں نے حضرات صحابہ کی ضیافت سے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ ہم آپ کو رہنے بھی نہیں دیں گے اور آپ کے کھانے پینے کا انتظام نہیں فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ بستی کے باہر انہوں نے ایک خیمہ ڈالا اور وہاں پر قیام فرمایا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس بستی کا جو بڑا انسان تھا اس کو سانپ کاٹ لیا، اور اس سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ تو اس کی خادمہ ان حضرات صحابہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو رقیہ جانتا ہو، جھاڑ پھوک جانتا ہو، جس کے ذریعے ہمارے سردار کی اس تکلیف کو دور کر سکے؟ تو ان صحابہ میں سے ایک صحابی نے یہ فرمایا کہ میں رقیہ جانتا ہوں، علاج کر سکتا ہوں، لیکن میں علاج نہیں کروں گا، میں رقیہ نہیں کروں گا۔ اس خادمہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو وہ کہنے لگے تم لوگوں نے ہماری ضیافت سے انکار کیا، اس لیے ہم بھی رقیہ نہیں کریں گے۔ بولے کہ نہیں، آپ رقیہ کریں۔ تو اس صحابی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں رقیہ کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں 100 بکریاں تم سے لوں گا۔ بہرحال وہ گئی، اپنے سردار سے گئی، سردار اس بات پر راضی ہو گیا۔ وہ صحابی گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور پڑھ کر اپنا لعاب لگا لیا اور لے کر اس آدمی کو جہاں پر سانپ کاٹا تھا اس جگہ پر لگایا۔ اللہ نے اس سورہ فاتحہ کے ذریعے ان کو شفا عطا فرمائی۔ جب ان کو شفا مل گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے ذریعے ان کو شفا عطا فرمائی ہے، اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اور اسی لیے اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس صحابہ لائے، ان میں اختلاف ہوا۔ بعض صحابہ نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ نے قرآن پر اجرت لے لی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے 100 بکریاں لے لی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے معاوضے میں نے یہ بکریاں لی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جائز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہیں۔ بہرحال ان میں اختلاف ہوا تو یہ صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے جو بکریاں لی ہیں ان بکریوں میں میرا بھی حصہ ہے اور یہ مال تمہارے لیے جائز ہے۔ اصل میں تطیب قلب کے لیے اللہ کے نبی نے ان سے یہ فرمایا۔ بہرحال اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الوافیہ بھی ہے، کیونکہ یہ سورت پوری ہر ضرورت کو پوری کرنے والی ہے۔ سورۃ الکافیہ بھی ہے، یہ کفایت کرنے والی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الوافیہ اور کافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ ایک ایسا خزانہ ہے جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا، صرف نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ خزانہ عطا کیا، اس لیے سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الکنز بھی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کے کچھ اور نام بھی ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے متعلق کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ کل عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں جس راستے پر چل کر حضرات صحابہ دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔